گولڑا کے شہنشاہ، اہل سنت کے بادشاہ، وارث ناموس رسالت اور محافظ مسئلہ ختم نبوت حضرت قبلہ سیدنا اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پوری زندگی تعویذ دینے میں نہیں گزری، تحریر، تقریر، مناظرے، مباحثے۔ آج لوگ یہ صرف ایک شعر لے لیتے ہیں، کتھے پیر مہر علی کتھے تیری ثنا، یہ تو ان کے جذبات کے اظہار تھے، لیکن پیر صاحب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں ان جیسا کوئی عالم ربانی نہیں تھا۔ عالم ربانی پوری دنیا، ایک میں سرسری بات کر کے پیر صاحب کا مقام بتانے کے پھر اس طرح میں آتا ہوں۔ مرزا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خدا اس کی قبر پر لعنتیں اتارے۔ مرزا نے اپنی زندگی کے آخر کے اندر کچھ کتابیں لکھی اور کچھ استدلال ایسے کیے اس نے منطقانہ کہ وہ بظاہر بہت مشکل نظر آتے تھے۔ اس وقت کئی اور فرقے کے لوگ بھی اس میں بدک گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ایسے ایسے لوگ ہلے کیوں؟ کیونکہ مرزا نے مختلف پینترے بدلے ہیں، کبھی مجدد ہونے کا، کبھی ذل نبی ہونے کا، کبھی نبی ہونے کا، یہاں تک لکھ دیا مجھے حیض آتا تھا، یہاں تک لکھ دیا مجھے، اور معاذ اللہ فرشتہ مجھ سے جمع کرتا تھا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جناب وہ مجھ پر انگریزی میں وحی آتی تھی اور انگریزی مجھے آتی نہیں تھی، کہتے پڑوس میں ایک ہندو لڑکا تھا، میں اس سے ترجمہ کروا لیتا تھا، اور قرآن کہتا میرے حبیب کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، اے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھی اور قربانی دیجیے، ان شانیک والابتر، آپ کا گستاخ دم بریدہ ہوگا، نسل کٹا ہوگا۔ مرزا کی کوئی اولاد اور نسل نظر نہیں آتی ہے، لیکن محمدی شیر چمکتے ہوئے چہرے دیکھیں ہر جگہ نظر آتے، تو یہ انشاءاللہ رہے گا، انہی کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا۔ اس وقت پیر صاحب نے ایک جواب دیا، اور پیر صاحب کا وہ جواب جس کو آپ محاورے میں کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل، میرے باپ باپ کی عزت قربان ہو جائے پیر صاحب کے قدموں پر، اگر پیر صاحب اس وقت نہ ہوتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا حال ہوتا پاکستان کا، اور اس سرزمین کا بہت برا حال ہوتا کہ مرزائیت کا غلبہ ہوتا۔ پیر صاحب نے کتاب اپنی زندگی کے اواخر میں لکھی، سیف چشتیائی، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک بہترین عالم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مرزا کو جب انہوں نے جواب دیا ہے نا تو پھر اپنی ساری سرکار کے غلام ہونے کی پوری صلاحیت اس میں ادا کی ہے۔ اردو ادب کا نکھار بھی اس کے اندر ہے، دلائل کا استدلال بھی اس کے اندر ہے، منطق اور فلسفے کی گرفت بھی اس کے اندر ہے، اور مناظرے کا وہ کمال ہے کہ جس کو بندہ دیکھتا ہے تو یوں لکھتا ہے کہ یہ پیر صاحب نے نہیں لکھا، آپ کے جد کریم مولا علی لکھ رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت کتاب سیف چشتیائی آپ کی کتاب ہے، اعلاء کلمۃ الحق 11ویں شریف پر آپ کی کتاب ہے۔ کبھی کتھے پیر مہر علی کے ساتھ کبھی اس کو بھی پڑھ لیا کریں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ باتیں صرف اعلی حضرت نہیں کرتے، یہ باتیں سب کرتے ہیں، یہ باتیں پھر سب کرتے ہیں، یہ اجماعی نظریہ ہے، کسی ایک بندے کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ پیر صاحب سے کسی نے پوچھا ولی سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب پیر صاحب سب کے نزدیک مسلم شخصیت ہے، جو اعلی حضرت پر کوئی لان تان کرے، ادھر ادھر جائے، اپنی آخرت خراب کرے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پیر صاحب کی قدر و قیمت کو جس انداز میں لیا جاتا ہے، پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء کی مدد کو آپ کیا کہتے ہیں انبیاء کی، تو آپ فرماتے ہیں سنو، جو مدد میں رب سے مانگتا ہوں وہ ولی سے نہیں مانگتا۔ کتنا پیارا اور سادے جملے میں ساری بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ اس کے ولی سے نہیں مانگتا، اور جو ولی سے مانگتا ہوں وہ رب سے نہیں مانگتا۔ پوچھا کہ حضور وہ کیسے؟ فرمایا ہاں نا، کیونکہ اللہ سے جو میری مدد کا تقاضا ہے وہ مؤثر حقیقی کا ہے، اور ولی سے جو تقاضا ہے وہ سبب کا ہے۔ خدا کی تاثیر سبب نہیں بن سکتی، ولی مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا۔ ختم کر دیا سارا مسئلہ۔ یہ مناظرے ایاک نعبد و ایاک نستعین آیتیں پڑھ کر پوری امت کو کافر قرار دینا، سارے مسئلے 2 منٹ میں پیر صاحب نے کافر کر دیے ہیں، 2 منٹ میں پیر صاحب نے کافر کر دیے ہیں۔ چلتے چلتے آخری ایک بات میں آپ کو پیر صاحب کی سناؤں، اللہ ان کا فیض ہمارے سینوں پر جاری فرمائے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا، اور یہی آپ کے لاہور کی سرزمین جہاں مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد کے قریب علاقے کوئی تھا جس میں مناظرہ طے ہوا۔ پیر صاحب گولڑا شریف سے روانہ ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ،
جس وقت پیر صاحب پہنچے ہیں مناظرہ گاہ کے اندر تو در و دیوار پر چاکنگ تھی کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے. کہ پیر صاحب لاہور پہنچے تو جب دیکھا کہ ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے ہیں تو پیر صاحب نے فرمایا مرزا کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ میں فرار نہیں ہوا, یہ سید موجود ہے مناظرے میں, اور بلاؤ اس کو. وہ نہیں آیا تو پھر اس کے چیلے چانٹوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں آیا؟ تو کہنے لگا مجھ پر وحی آئی تھی. توبہ, کہ کیا وحی آئی تھی؟ تو اس نے اپنے جو وحی لاتے تھے ان کے نام بھی بڑے عجیب و غریب لکھے ہیں. کس کا عجیب و غریب مسخرے والا نام لکھا ہے, یعنی فرشتوں جو بقول اس کے تو عجیب مسخرے نام ہے. کسی کا نام چیلا ہے تو کسی کا نام کیا ہے, اس قسم کے نام ہے. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی حقیقت ہے. وہ تو دماغی مریض پاگل کافر مرتد تھا, اس پر گویا کہ لوگوں نے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس نے کہا کہ مجھ پر وہی آئی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ سرحد کے اڑیل پٹھانوں کو لے کر آئے ہیں اور تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے, لہذا تم وہاں پر نہ پہنچو. پھر پیر صاحب نے آخری خط جب لکھا تو اس کے جواب میں وہ بدک کر گالیاں بہت دیتا تھا. لوگ کہتے ہیں نا آپ مرزائیوں کے خلاف کیا. ایک تو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. میرے پاس 1974 کا آئین کا پورا وہ ترجمہ موجود ہے, اردو بازار میں آپ کو مل جائے گا. آپ کا یہ فرض ہے آپ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں. 1974 میں جو یہ مکالمہ ہوا ہے پورا قومی اسمبلی کے اندر, یہ پورے دستاویز اب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکے ہیں. آپ جا کر کسی بھی مکتبے میں فضلی انسنس یا کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں گے, اس سے کہیں گے جناب 1974 کا وہ دستاویز کہ جو مرزائیوں کے خلاف ہوا تھا وہ کہاں پر ہے, تو آپ کو دے دے گا. آپ اس کو پڑھیں. اس میں باقاعدہ جرح جب علماء نے کیا ہے اور وہاں سے جب بات چلی ہے تو باقاعدہ اس کے حوالے پیش کیے گئے ہیں کہ اس نے یہ لفظ اپنی زبان سے کہے ہیں کہ جو میری نبوت کا قائل نہیں اس کو ماں اور بہن کی گالی لکھی اس میں, جو میں مسجد میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس کی اولاد ہے اور اس کی اولاد ہے. اس طرح کہہ کر جو ہے وہ اس نے لفظ کہے ہیں. تو کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے, تو اب میں کہتا ہوں کہ جناب وہ تو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ اس کی اولاد ہے اس کی اولاد ہے. تو کیا اخلاقی طور پر بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا؟ تو اس وقت جب پیر صاحب علیہ رحمت نے ایک تحریر بھیجی ہے تو مرزا دراصل اپنے منطقی انجام پر پہنچنے والا تھا, تو شیطان نے اس کے منہ سے کہلوا دیا اور بڑا غصے میں آیا. کہنے لگا اگر میں نبی نہیں ہوں اور میں غلط آدمی ہوں تو مجھ پر پھٹکار ہو, مجھے کوئی قتل نہ کرے, میں وبائی مرض میں مروں گا. اور میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کتابیں میرے پاس موجود ہیں. مرزا کو نہ کسی نے پتھر مارا ہے, نہ گولی ماری ہے, نہ ڈنڈا مارا ہے. اس کی کتابوں میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ام المومنین بیٹھی تھی اور ان کے پیٹ میں گڑگڑ ہونا شروع ہوا تو یہ اٹھے اور گئے اپنے اصلی مقام کی طرف جہاں انہوں نے پہنچنا تھا. وہاں پر گئے اور فارغ ہو کے پھر آئے, پھر گئے پھر آئے, پھر گئے پھر آئے. اپنے بیٹے سے کہتے لگتا ہے مجھے وبائی کوئی مرض لگ گیا ہے. خود پہلے کہا تھا کہ اگر میں غلط ہوں, دیکھیں خدا کی قدرت, تو میں کسی وبائی مرض میں مروں, مجھے کوئی نہ مارے. خود کہنے لگا کہ لگتا ہے مجھے وبائی مرض ہو گیا ہے اور یہ پیٹ میں جو بار بار مروڑ آ رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی وبائی بیماری ہو گئی ہے. اس کی خود کتاب میں موجود ہے. گئے آئے پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے. اور روایت میں آتا ہے, حدیث میں موجود ہے, صحیح حدیث میں, کہ بندہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ مرتا ہے اور اسی جگہ کی اس کی مٹی ہوتی ہے. مرزا بنا تھا اس بیت الخلا کی مٹی سے اور وہ مرا بھی بدبخت وہیں پر, اس لیے کہ اس نے حضور کے دل کو دکھایا تھا, تو اللہ نے اس کو موت بھی دی ہے تو بیت الخلا کے اندر دی ہے.